پچھلے جمعے جامع مسجد محمدی اہل حدیث بخاری کالونی میں افطاری کے درس میں نے دنیا کی مذمت کے حوالے سے چند باتیں کی تھیں اور آخرت کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں۔ میں اسی موضوع پر دوبارہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی سے متاثر ہوتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا متاثر کرنے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا ذلیل و رسوا کرنے والی ہے، آخرت مومن کو عزت بخشنے والی ہے۔ دنیا میں تنگیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، آخرت میں اگر بندہ مومن ہے تو خوشیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، آسانیاں ہیں اور آسائشیں ہیں اور جنتیں ہیں، نبیوں سے ملاقاتیں ہیں، صحابہ سے کلام کرنا ہے، رب کو دیکھنا ہے، حوض کوثر پینا ہے، عرش الہی کا سایہ ہے، رب کی رضامندی ہے، نبی پاک کا دیدار ہے، رسول اللہ کی ملاقات ہے۔ یہیں سے سوچ لیں، دنیا پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا، بیماریوں کا گھر ہے، آخرت مومن کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور آخرت مومن کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے قریب کر کے بٹھایا جائے گا۔ ایک طرف جہنم سے نکلا ہے، دوسری طرف جنت ہے، دونوں کے درمیان میں اس کو بٹھا دیا جائے گا۔ اس کا منہ جہنم کی طرف ہے، یہ کہے گا اللہ جب تو نے مجھے جہنم سے نکال لیا ہے تو میرا منہ بھی جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کر دے۔ اللہ کہے گا بس اتنی بات ہے، جہنم پیچھے کر لو، جنت آگے کر لو، رخ پھیر لو، رخ پھیر لے گا۔ وہاں پہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر ہی بندہ اپنی مرضیاں کرتا پھرتا ہے، وہاں پر رب کی مرضی چلے گی۔ رخ پھیرنے کے لیے بھی رب کی مرضی، منہ پھیرنے کے لیے بھی رب کی مرضی، آنکھیں کھولنے کے لیے بھی رب کی مرضی، آنکھیں بند کرنے کے لیے بھی رب کی مرضی۔ اللہ کہے گا چل جہنم کو پیچھے کر لے، جنت کو آگے کر لے۔ اس کا رخ پھیر کے جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ اب یہ اہل جنت کو دیکھے گا، جنت کے محلات اس کو نظر آئیں گے، اہل جنت کی خوشیاں، ان کی فرحتیں دیکھے گا، جنت کے محلات سونے چاندی کے اینٹوں کے دیکھے گا، نہریں دودھ کی، شہد کی، اعلیٰ قسم کے مشروبات دیکھے گا۔ کہے گا اللہ جنت ذرا دور ہے، مجھے دیکھنے میں دقت ہے، ذرا تنگی سے دیکھ رہا ہوں، مشکل سے دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے جنت کے تھوڑا قریب کر دے۔ اللہ کہے گا اچھا اتنی بات ہے، آج ذرا جنت کے قریب آ جا۔ اب جنت کے دروازے تک اللہ پہنچا دے گا۔ اب جنت کے دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، دروازہ اس طرح نہیں جس طرح گھر کا دروازہ ہے، یہ مسجد کا دروازہ ہے، بلکہ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی مکے سے لے کر بصرہ تک کی ہوگی۔ مکے سے لے کر بصرہ تک کی 3 مہینے کی مسافت جنت کے ایک دروازے کی وسعت ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور یہ رمضان ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے محنت کرو، مشقت کرو، تلاش کرو، کوشش کرو، ہمت کرو، سستی چھوڑو، بے دینی چھوڑو، دیندار بنو، قرآن کے دیوانے بنو، قرآن کے پروانے بنو، مسجد سے پیار کرو، سنت سے پیار کرو، عقیدہ توحید کو تلاش کرو، اپنے دلوں سے گناہوں کو دور کرو، نیکیوں سے دلوں کو آباد کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کے قریب آ جائے گا۔ اب کبھی جنت کے دروازے کی سائڈ میں دیکھ رہا ہے، کبھی اس سائڈ میں دیکھ رہا ہے، کبھی سامنے دیکھ رہا ہے، ایسے گردن آگے کر کے دروازے سے اندر
دیکھتا ہوں, کبھی اوپر دیکھتا ہوں, کبھی نیچے دیکھتا ہوں. اللہ دروازے کے باہر تک لے آیا ہے. اتنا تو کر دے مجھے جنت کے دروازے کے اندر بٹھا دے. کہاں بٹھا دے؟ یہ آخری بندہ ہے جو جنت میں جائے گا, سب سے آخری ہے. ابھی میں اس کی وضاحت کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. آخری اللہ کہے گا, پہلے تو کہتا تھا مجھے جہنم سے نکال, میں نے نکال دیا. پھر تو نے کہا میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے, میں نے پھیر دیا. پھر تو نے کہا مجھے جنت کے قریب کر دے, میں نے جنت کے دروازے پہ لا کے بٹھا دیا. اب تو کہتے ہیں جنت کے دروازے کے اندر بٹھا دے. پھر تو کہے گا مجھے جنت کی نعمتیں دے دے. پھر تیرے مطالبے بڑھتے جائیں گے, تیری آرزوئیں بڑھتی جائیں گی. جیسے جیسے تو جنت کے اندر جائے گا تیری خواہشات, تیری تمنا بڑھتی جائے گی. یہ جنت کا ذوق ہے, جنت کا شوق ہے. اس وقت اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں. اب موقع ہے, رحمت بھی ہے, رحمت کا مہینہ بھی ہے, قرآن بھی ہے, قرآن بھی رحمت, نبی پاک کی سنت بھی ہے, نبی بھی رحمت, اللہ کی ذات بھی رحمت. رب رحمان و رحیم, نبی رحمت للعالمین, قرآن رحمت للمؤمنین, قرآن ہدایت بھی, رحمت بھی, نبی رحمت للعالمین, اللہ رحمان و رحیم. اور مہینہ بھی رمضان, رحمتوں کا مہینہ. اب تو رحمتیں ہی رحمتیں. بس اتنی رحمتوں میں تھوڑی کوشش عمل کی کر لے. جنت کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے بند ہیں, آسمان کے دروازے کھلے ہیں. رحمتیں رحمتیں, برکتیں برکتیں, مغفرتیں مغفرتیں, اور بخششیں بخششیں, محبتیں ہی محبتیں اللہ کی. ساری رحمتوں کے مہینے میں بس عمل کی کوشش تو کر, جنت کے دروازے اللہ تیرے لیے خود کھولتے ہیں. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ یہ میرا آخری مطالبہ ہے, مجھے جنت کے دروازے کے اندر بٹھا دے. بے شک جنت میں کوئی نعمت نہ دینا, کوئی محل نہ دینا, کوئی باغ نہ دینا, کوئی پھل نہ دینا, کوئی نعمت نہ دینا, کوئی دودھ نہ دینا, شہد نہ دینا. بس جنت کے دروازے کے اندر بٹھا دے تاکہ سکون سے بیٹھ کے جنتیوں کو دیکھو. اللہ کہتا ہے نہیں, تو اندر جائے گا پھر اور مانگے گا. اس لیے میں اللہ تجھ سے کہتا ہوں جو مانگنے ہے ایک ہی دفعہ مانگ لے. سوچ لے, جو مانگنے ہے ایک ہی دفعہ. یہ بتلا دو یہ جنت میں جانے والا آخری بندہ ہے اور جہنم سے نکلنے والا بھی آخری بندہ ہے. گناہوں کی سزا پائی ہے اس نے جہنم میں, سالوں سال جہنم کے عذابوں میں مبتلا رہا ہے, لیکن دل میں ایمان کے ذرے موجود ہیں. ایمان ایمان, اپنے ایمان کی فکر کر, دنیا کے مال کی نہیں. ایمان بچائے گا قبر میں, ایمان بچائے گا حشر میں, ایمان بچائے گا پل صراط میں, ایمان بچائے گا جہنم سے. ایمان کے ذرے دل میں ہے, سزا گناہوں کی پا چکا ہے, آخری بندہ ہے. جہنم سے نکلنے والا, جنت میں جانے والا آخری ہے. ایمان کے ذرے تھے, اللہ نے جہنم سے نکال لیا, گناہوں کی سزا دے کے پاک کر دیا. اب اللہ کہتا ہے بار بار نہیں تیری سنوں گا, ایک ہی بات سنا لے. جو مانگنے سوچ سمجھ کے مانگ لے, جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے, جو چاہتا ہے سوال کر لے, جو تو کہے گا مل جائے گا, جو کہے گا اس سے بڑھ کے دوں گا. بس ایک مرتبہ مانگ, اس کے بعد نہیں دوں گا کچھ. جو سوچ کے مانگنا چاہتا ہے مانگ. اب ذرا سوچو, آفر کروانے والا رب العالمین ہو, شہنشاہ رب العالمین, ملکوں کا والی, جہانوں کا والی, آسمانوں کا والی, زمینوں کا مالک, مشرق کا مالک, مغرب کا مالک, زندگی کا مالک, موت کا مالک, صحت کا بھی مالک, شفا کا بھی مالک, بیماری کا بھی مالک, موت کا بھی مالک, سانس کا بھی مالک, زبان کا بھی مالک, آنکھ کا بھی مالک, کان کا بھی مالک, دل کا بھی مالک. تیرے جسم کے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سب کا مالک کون ہے؟ درختوں کا پتا حرکت نہیں کرتا جب تک اس کی اجازت نہ, آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں برستا جب تک اس کی اجازت نہ ہو, زندگی نہیں ملتی جب تک اس کا حکم نہ ہو, موت نہیں آتی جب تک اس کا اشارہ نہ ہو. وہ جو ہر چیز کا مالک ہے وہ کہہ رہے ہیں جو مانگنے ایک مرتبہ مانگ لے. یہ کہاں کہہ رہا ہے اللہ؟ آخرت میں جنت کے دروازے پہ.
اب میرے یاروں دوستوں بزرگوں رب العالمین خود آفر کرے بھئی مانگ تو کیا مانگے گے؟ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے دماغ اس کا چلنا شروع ہوا ہے کیا مانگے؟ جنت میں جوانی بھی ہے جنت میں صحت بھی ہے جنت میں رزق بھی ہے جنت میں اچھے لباس بھی ہے اڈن والے گھوڑے تھے اڈن والے اونٹ سواریاں بھی ہیں جنت میں تو سب کچھ ہے جنت ہی مانگو لیکن جنت مانگو کتنی ادھر اندر دیکھتا ہوں بڑے بڑے جنتوں کے مالک اہل جنت بڑی بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں میں کتنی جنت مانگوں دماغ کھلنے لگا ہے جنت تو بال یقین مانگنی ہے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں اب جنت کتنی مانگوں یہ اندازہ لگا رہا ہے یہ سوچ رہا ہے کتنی جنت مانگوں کتنی مانگ سکتا ہے بندہ آنکھیں بند ہے سوچ رہا ہے آنکھیں کھلی کہنے لگا اللہ اندازہ میرا اور تو کوئی نہیں ہے میں نے دنیا دیکھی ہے میں نے زمین دیکھی ہے میں نے دریا دیکھے ہیں میں نے سمندر دیکھے ہیں میں نے تیری مشرق دیکھی ہے میں نے مغرب دیکھی ہے شمال جنوب دیکھا ہے دنیا میں زمین اتنی بڑی باغات اتنے بڑے کھیتیاں اتنی بڑی آج تک دنیا کا کوئی انسان زمین کا کنارہ تلاش کر سکا زمین لامحدود ہے زمین بہت بڑی ہے جہاز پہ چڑھ جاؤ جہاز کی فلائٹ اڑان ختم ہو جائے گی زمین ختم ٹرین چل چل کے دنوں کے مہینوں کے سفر کر لے گی زمین ختم نہیں بڑی بڑی سواریوں پہ سواریاں تھک جائیں گی زمین ختم نہیں ایک اندازہ تو ہے سوچا تو بڑا اس نے کہا اللہ جتنی بڑی زمین ہے نا اور جتنی بڑی زمین ہے اتنی مجھے جنت میں جگہ عطا کرتے بڑا بہادر ہے بڑا سمجھدار ہے اللہ زمین نہ ختم ہونے والی زمین مجھے جنت میں زمین جتنی زمین عطا فرما اللہ کہتا ہے میرے بندے ذہانت تو بڑی دکھائی ہے اور زمین بھی مانگی تو صرف ایک تیرا رب تو 7 زمینوں کا مالک ہے زمین بھی مانگی تو ایک اور پلاٹ مانگا تو ایک اور گھر مانگا تو ایک اور جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کو تو دے وہ تو 7 زمینوں کا مالک ہے وہ سیاروں کا مالک ہے آسمانوں کا مالک ہے اور دینے والے کی آفر کو دیکھ کے جلدی کر لی صرف ایک زمین مانگی میرا رب کہتا ہے اچھا چل تجھ سے غلطی ہو گئی میں جو تو نے مانگا ہے وہ بھی دیتا ہوں اور جتنی 10 زمینیں ہوتی ہیں 10 زمینیں یہ پوری زمین کا اندازہ لگا کے جتنی 10 مرتبہ 10 گنا میں نے تجھے جنت میں عطا کی میں نے تجھے جنت میں کتنی زمین عطا کی جتنی دنیا کی زمینیں 10 ہیں اتنی میں نے تجھے اکیلے کو جنت میں زمین عطا کی جا جنت میں داخل ہو جا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ جس کو زمین کے برابر 10 گنا دیا جائے گا یہ آخری بندہ جنت میں جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنت کا سب سے غریب آدمی یہ جنت کا سب سے اب سمجھ آئی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا اور تم دنیا کی زندگی سے متاثر ہو والآخرۃ خیر وابقیٰ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی میں صرف 2 منٹ کی دعا کراتا ہوں آصف بھائی آپ کھانا لگیں کھانے کے بعد انشاءاللہ بقیہ دعا ادا کریں گے تاکہ دیر ٹھنڈی نہ ہو پر دعا نہ دے آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے روزہ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح اور افطاری قبول کرے اللہ آپ کی روزہ قبول کرے نماز قبول کرے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میرے بھائی ساجد آفتاب صاحب آج میں پروگرام بنا رہا تھا مصروفیت کی وجہ سے صبح شام پروگرام ہو رہے ہیں اس سے ٹائم نہیں لگا آج میرا ارادہ تھا کہ ساجد صاحب کے پاس جاؤں کہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے اور میرے بھائی ان دنیا کے چکروں میں کہاں پڑے آپ رب کو راضی کر لو یہ وقت پھر نہیں آئے گا قبروں میں دفن لوگ سوچ رہے ہیں کاش کوئی وقت ملے ہم جا کے ایک دوسرے سے صلح کر لیں اپنے دلوں کی نفرتیں نکال باہر کریں لیکن ان کو موقع ملتا ہم نے کیا کرنا ہے ناراض ہو کے اللہ کے گھروں سے آپ سارے میرے بزرگ ہیں میرے بھائی ہیں عزت کے لائق ہیں
میں نے جمعے میں بھی چاچا جی عبدالغفار صاحب کے بیٹے کے لیے دعا کروائی اور ان کے بیٹے بیمار ہیں، آپ بھی دعا کراتے ہیں، سارے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مسئلوں سے ناراض نہ ہوا کرو، یہ وقت کا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آ جانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجدوں کا دیوانہ پروانہ بنا دے۔ جاؤ ساری مسجدیں ہیں، میں آپ کو اندازہ کرو کہ جمعہ پڑھاتا ہوں یہاں پہ اور رات کو تراویح کے بعد خلاصہ ہوتا ہے مرکز ندائے اسلام لادادار کالونی میں۔ اس خادم کو اللہ پاک نے خدمت کا موقع دیا ہے تو وہاں پر بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ سارے ساتھی آؤ، درس سنو، دین سنو، تاکہ ہمیں دین سے پیار ہو، دنیا سے پیار ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وتلاوة القرآن، ربنا تقبل منا سحورنا وافطارنا۔ یا اللہ میرے جن ساتھیوں نے افطاری کا یہ انتظام کیا ہے ان کے مال میں برکت فرما۔ یا اللہ سحریوں کا انتظام بھی مسجد میں کیا گیا ہے، 5 تاک راتوں میں ہر تاک رات کے بعد جو سحری آئے گی اس میں سحری کا اہتمام ساتھیوں نے کیا ہے۔ یا اللہ سب کے مال میں برکت فرما۔ یا اللہ یہ سحری کے کھانے برکت والے ہیں، یا اللہ اس کھانے کی وجہ سے پورا سال برکت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے جتنے ساتھی آئے ہیں یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادے پورے فرما دے، سب کے دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ محترم قاری صاحب کو صحت و شفا عطا فرما، میرے محترم بزرگ ساجد آفتاب صاحب کو بھی اللہ صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دل کے مریض ہیں اور دل کے اندر بڑی تکلیف ہے اور بائی پاس بھی کروایا ہے، یا اللہ ان کے دل کے اندر دین کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے دل کو شفا بخش دے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو شفا بخش دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کا نور عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کا سرور عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، یا اللہ اس مسجد کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی بیمار ہیں شفا دے دے، یا اللہ جن نمازیوں کی اولادیں بیمار ہیں شفا دے دے۔ یا اللہ اس مسجد کے جو نمازی فوت ہو کر دنیا کو خیر بات کہہ گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ میرے والد محترم محمد یحییٰ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ میرے دادا محترم حافظ محمد لقمان صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو کر تیرے پاس آ گئے روئے زمین پر جہاں کہیں لیتے ہیں، مولا کریم سب کی قبروں کو جنت کے خوبصورت باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ میرے محترم بھائی محمد صابر صاحب الیکٹرک والے، یا اللہ وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کے دلوں کے بھی نیک ارادے پورے فرما۔ یا اللہ ان کی بیٹی بے اولاد ہے، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے نیک مہینہ اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو خیر و برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے مال میں جان میں آل اولاد میں خیر و برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت والے دن اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر دکھا دے۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔